جدوجہد امام حسین رضی اللہ کی تقاضا کیا ہے ہم سے؟ جی یہ انتہائی بہترین سوال ہے اس سیشن کا، میں سمجھتا ہوں امام کا جو مقابلہ تھا کس کے ساتھ؟ یزید کے ساتھ۔ تو امام کا کوئی یزید سے کوئی ذاتی پراپرٹی کا کوئی مسئلہ تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ امام کا مسئلہ یہ تھا کہ آپ جو ہے اپنی والد کے بعد مسلمانوں کے رہنما نہیں ہیں۔ آپ کے والد کے بعد مسلمان آپس میں مل کر بیٹھ کر طے کریں گے کہ ہم اپنی لیڈرشپ کسے دیں، ہم اپنا رہنما رہبر کسے مقرر کریں۔ یعنی یہ جو لیڈرشپ ہی ہے، یہ جو مسند ہے، قوم کی ملکیت ہے، مسلمانوں کی ملکیت ہے۔ آپ باپ کی دوسرے اشیاء کی طرح، دوسرے سامان کی طرح اس خلافت کو، اس مسند کو اپنی ورثے میں نہیں لے جا سکتے ہیں، یہ آپ کو ورثے طور نہیں مل سکتا، یہ قوم کی امانت ہے۔ تو یہ مقابلہ یزید اور امام کا آپس میں تھا کہ قوم کی ملکیت میں ہر صورت میں آپ کو اپنے ہاں رکھنے نہیں دوں گا، قوم کے وارث آپ نہیں ہیں۔ مسلمان آپس میں مل کر بیٹھ کر یہ طے کریں گے کہ ہمارا رہبر اور رہنما کون ہوگا۔ اس پر یزید انکاری تھا، امام اسے ماننے سے انکاری تھا کہ میں آپ کو اس انداز سے کبھی تسلیم نہیں کروں گا۔ آج کی دور میں اگر دیکھا جائے کہ اس مسئلے کے آج ہم سے کیا تقاضا ہے، آج امام حسین علیہ السلام کی جدوجہد ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتی ہے، تو پھر ہمیں اپنی دینی بھائیوں کی طرف دیکھنا ہوگا، وہ شیعہ ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، چاہے جو بھی اسلام کے نام پر جنہوں نے جتنے فرقے بنائے ہیں، پھر ہمیں ان کی طرف جانا ہوگا کہ کیا ان کے مدارس کا نظام کس طرح ہے۔ مدارس کا جو محتمم ہے، اس کے مرنے کے بعد وہ قوم کی امانت قوم کو ملتا ہے یا اس کے بیٹے کو؟ اگر قوم کو ملتا ہے، اس کے مرنے کے بعد آپس میں مل کر بیٹھ کر کوئی اس مدارس کا جو ذمہ ہے کسی اہل آدمی کو دیتے ہیں، پھر تو ٹھیک ہے، یہ امام حسین علیہ السلام کا جو طریقہ تھا، جو جدوجہد تھا، امام کا تھا۔ اگر نہیں، باپ کے بعد وہ مسجد، وہ مدرسہ، وہ قوم کی لیڈرشپ، پھر چاہے لیڈرشپ سیاسی ہو یا مذہبی ہو، اگر ان کے مرنے کے بعد ان کے بیٹوں کو دیا جاتا ہے، پھر تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے کام اور نعرے اور ہم تو کہتے ہیں یا حسین یا حسین واہ حسین، لیکن عملی طور پر پھر تو ہم یزید کے ساتھ ہو گئے، کیونکہ قوم کی جو ملکیت تھی، مدارس کس کے ہیں؟ چندہ کہاں سے لیتے ہیں ہمارے یہاں مدارس؟ مساجد کا انتظام کس طرح سے ہوتا ہے؟ قوم کا ایک پائی ایک روپیہ ان کو ملتا ہے۔ یعنی جب بات آئے تعمیرات کی تو ہم قوم کی طرف دیکھتے ہیں کہ ہمیں چندہ ملنا چاہیے۔ بات آئے مدارس میں بچوں کے پڑھنے کے لیے انتظامات کی تو ہم قوم کی طرف دیکھتے ہیں۔ اور جب قوم کا جو ورثہ ہے، قوم کے جو مشترکات اثاثے ہیں، ان پر قبضے کی بات آتی ہے تو پھر محترم صاحب کے بعد بیٹا، پھر اس کے بعد بیٹا، پھر اس کے بعد بیٹا۔ سیاسی جانشینی بھی ہمارے یہاں اس طرح ہے، کوئی مذہبی رہنما ہو یا پھر سیاسی مذہبی رہنما ہو، دونوں اسی طرح کرتے ہیں کہ اس کے بعد پھر بیٹا، اس کے بعد پھر بیٹا۔ یعنی اس کی اس تنظیم میں، اس کی اس مساجد میں، اس کی اس مدارس میں ایسا کوئی رہنما اس کے بیٹے کے علاوہ اہل ہی نہیں سمجھتے۔ اگر وہ اپنی جو ہے کسی کو چالاک سمجھتے ہیں، ہوشیار سمجھتے ہیں، ذہین سمجھتے ہیں، تو وہ اپنے بیٹے کو ہی سمجھتے ہیں۔ یہی یزیدی سوچ تھی۔ ایک طرف ہم نعرہ لگاتے ہیں کہ یزید مرد آباد، دوسرے طرف ہمارے مدارس کا جو نظام ہے وہ یزیدیت کی سوچ پر حامل ہے، مساجد کا جو نظام ہے وہ یزیدیت کی سوچ کا حامل ہے، سیاسی مذہبی رہنمائیت جو ہے وہ یزیدیت کی سوچ کا جو ہے پیروکار ہے۔ اسی لیے ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہمارے جو مذہبی تنظیمیں ہیں وہ عملی طور پر کہاں کھڑے ہیں، امام کے ساتھ یا یزید کے ساتھ؟ امام کے ساتھ کھڑے ہیں تو پھر ہمیں بسم اللہ کرنا چاہیے کہ یہ راستہ درست ہے۔ اگر امام کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں تو پھر جو مساجد کے نمازی ہیں تو انہیں جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے۔ جو مدارس میں پڑھنے والے لوگ ہیں، جو مدارس میں پڑھانے والے لوگ ہیں، انہیں جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جو کسی سیاسی مذہبی تنظیم کے کارکن ہیں، انہیں جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے کہ باپ کے بعد یہ جو خلافت ہے، یہ جو ہے مسند نشینی ہے، یہ جو جانشینی ہے، یہ جو مدارس مساجد کی منتظمین ہیں، تو وہ کسی اہل آدمی کو ہونا چاہیے، ورثے پر نہیں ہونا چاہیے۔